امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا۔ بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا۔ فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے، اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا، لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو۔ بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار۔ مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے، اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں۔ آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی، اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں۔ یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ٹھنڈک پیدا کریں۔ اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے، میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں، ٹھنڈا ہو جائے گا دل۔ آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں۔ دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ خوب کرنی چاہیے، نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، سب انبیاء کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔ نوجوان زیادہ غور کریں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار میں مخلص بھی ہوں، محنت بھی پوری کرتا ہوں، کوئی بددیانتی بھی میرے اندر نہیں ہے، پھر نتیجہ کیوں ٹھیک نہیں نکلتا؟ غور کریں بات پر۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سارے کامیاب ترین زندگی گزار کے گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 لوگوں نے پڑھا۔ 950 سال تک تبلیغ، پھر غور کرو، 950 سال تک تبلیغ اور چند لوگ مسلمان، اس کو سمجھیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کامیاب گئے دنیا سے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی کا دل تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے نا، اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے، نبیوں کی بارگاہ تک اس نے پہنچانا ہے۔ نبی کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی، باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہم نا بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ وہ ایک دوست مجھے، ہمیں بھی سناتے ہیں نا لوگ مایوسی والی باتیں، آ کے بڑے حالات خراب نے، ہماری جماعت کا تو بڑا خستہ حال ہے، آپ کو کیا بتائیں، لوگ دور ہو گئے، لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، لوگ ڈسہارٹ ہیں، لوگ ہم سے مایوس ہیں۔ میں کہا تیری گل ہوئے گی، ساڑکوں دے بندے سانبے نہیں جاندے،
آپ کیوں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی بات ہوگی، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ یہ آپ کبھی منظر دیکھیں نا، یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں، کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر کو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو مایوسی کس بات کی ہے؟ پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں۔ یہ سچوں کی جماعت ہے، اس میں سچے رہے ہیں، اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ وہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا، بھائی آپ اللہ پہ چھوڑیں، مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں۔ اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب سے راضی رہیں۔ حضرت سفیان ثوری نہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ چھوڑ دیں جی، سنیں، اللہ آپ کو سلامت۔ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھیں۔ تو پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگے۔ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے، فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے۔ پہلے تو راضی ہو۔ تو کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو مقام شکر پہ تو آ، پہلے تو مان۔ وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہ کے دیکھ تو صحیح، محنت پوری کریں، اسباب سارے جمع کریں، لیکن پھر راضی رہیں۔ درے مارتے تھے کفار سیدنا بلال حبشی کو، ریت پہ گھسیٹتے تھے، گرم ریت پہ تکلیفیں دیتے تھے، پر حضرت بلال اپنے رب سے بڑے راضی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا تھا انہوں نے، اور میرے سینے پر پتھر رکھ دیے تھے، اور میری چربی پگھلی تھی تو وہ کوئلے بجھے تھے، پر شکوہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کیا، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے۔ ہم نے کیا بھی کچھ نہیں، ڈیوٹی بھی کوئی نہیں، مشقت بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے۔ خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو، اس میں حسن ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں تسلی ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے، پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی۔ تو آپ رب کی رضا کو مان لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، لیکن الجھے رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں۔ کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جئیں، انفرادی، یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے، بہت اچھے۔ ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے۔ وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا، تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی۔ تو بزرگ سیانے تھے، وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں، سمجھ لے، اس نے کہا 15 سال۔ کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا، باقی بھی کوئی بتا۔ کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو، کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا، وہ 3 دن کے صرف 2 کی یاد ہے بھئی؟ سکھوں والی بھی کوئی؟ محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے، مالٹا، تو وہ انہوں نے پہلا کنوں چھیلا، اس کے اوپر سے چھلکا اتارا، تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی، اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا۔ دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھائی، بڑا کسیلا ہے، بڑا ترش ہے، بد ذائقہ ہے، تھوک ڈالی، اور پھر کہنے لگے ایاز
तू खा ही गया है, जरा बराबर भी तूने इजहार नहीं किया कि कड़वा कुसैला बदजायका किन्नो है। तो अय्याज कहने लगे बादशाह मैंने ना जायका देखा है ना किन्नो देखा है, मैंने तो ये देखा है कि हाथ किसके हैं। सारी जिंदगी तेरे हाथों से मीठे मिले हैं और खाए हैं, और आज एक कड़वा अगर मैं थूक देता तो आईने वफादारी तो नहीं था ना। हाँ हाँ, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल। लफ्ज़ कबूल का पता है ना आपको, कभी जिंदगी में आपने कबूल कबूल कहा होगा, जो रह गए हैं वो कह लेंगे। तो ये कबूल कबूल भी बड़ा मजेदार है। कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन। और देखो कैसी लतीफ बात की एक दरवेश ने, कहने लगे मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते सुख नू चुल्ले डावा। भाई इतने शिकवे ना पैदा करें, मुतमईन रहना सीखें, जिंदगी में जो नेमतें हैं उनके साथ जीना सीखें, खुश रहना सीखें, इत्मीनान कल्बी के साथ वक्त गुज़ारें। सहाबा की शान ये है कि वो अपने रब से राजी रहे। जब उन्हें मक्के में पत्थर पड़ते थे तब भी वो राजी थे, और जब अपना घर बार छोड़ के मदीना हिजरत करनी पड़ी तो फिर भी बड़े राजी थे। और जब 14 सहाबा बदर में शहीद हो गए तो फिर भी वो बड़े राजी थे। और जब 70 लोग बदर में शहीद, ओहद में शहीद हुए, 70 या 72 लोग शहीद। इधर देखो, हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सुबह जब जंग होनी थी ना तो रात मेरे पास हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहने लगे एक दुआ ना मांगे दोनों भाई मिलके। आप दुआ मांगे, मैं आमीन कहूंगा, फिर मैं मांगूंगा, फिर आप आमीन कहिएगा। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने कहा ठीक है। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। मैंने कहा या अल्लाह, कल मेरा किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, फिर मैं उस पर गलबा पाऊं तेरी तौफीक से, फिर उसे गिराऊं, दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूं, फिर उसकी ज़िरा तलवार नेज़ा उठा के माले गनीमत में जमा कराऊं। कहते हजरत अब्दुल्ला आमीन कहते रहे। दुआ खत्म हो गई। अब वो कहने लगे मैं दुआ मांगूंगा, आपने आमीन कहना है। फरमाते वो दुआ मांगने लगे, कहने लगे या अल्लाह कल मेरा ना किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, और जब हम गुत्थम गुत्था हो जाएं तो ऐ अल्लाह फिर वो काफिर मुझ पे गलबा पा ले। तो मैंने यूं आंख खोली, ये क्या दुआ हुई? कहने लगी अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझे शहीद कर दे, फिर वो मेरी आंखें निकाल ले, नाक काट दे, कान काट दे, वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहते हैं फिर वो कहने लगे अल्लाह जब मैं कटा हुआ वजूद लेके तेरे हुजूर हाजिर हूं ना, तो फिर तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये तेरा हाल किस लिए हुआ? तेरा तो गोया किसी से जाती मामला नहीं था, ये हाल किस लिए हुआ? तो मैं चाहता हूं मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं मालिक ये तेरे लिए कराया है, तेरे हबीब के लिए कराया है, और अर्ज ये है कि तू सिर्फ इतना फरमा दे कि अब्दुल्ला सच कहता है। ओ भाई सारी जिंदगी सुखों के सौदे करने, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। आज जिस अजीम हस्ती का आप यौम मना रहे हैं, सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना सारा कुछ दीन के लिए पेश कर दिया। उस वक़्त कलमा पढ़ा जब अभी थोड़े से लोग मुसलमान थे,
یہ نا بھائیوں کا بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، چچا بھتیجوں کا بھی آپس میں بڑا، وہ بندہ کہہ بیٹھتا ہے اپنے بچوں کے سامنے کئی دفعہ نا کہ بھرا نے مینوں بڑا تنگ کیتا ہے، میرا حصہ لے گیا ہے فلانی جگہ تے، تو بات کر بیٹھتا ہے شکوہ، پھر وہ اندر پیار ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ضرورت تھی چچا جان کو، تو والی صاحب سے انہوں نے کہا 5 لاکھ روپیہ چاہیے، تو ابا جی ہمارے گھر میں بیٹھے کہنے لگے کہ او پھر انہیں میرے کو 5 مانگ لیا ہے، میں نہیں دے سکتا 5، میں ابھی 2-2.5 دیاں گا، میرے اپنے بھی بال نے، انہیں نہیں میرے کو لائے۔ تو والدہ میری کہنے لگی کہ دل تو اڈا 6 دین تے کردا ہے، پر ہن سانو پہ مطمئن کردے ہو، بڑا دل کردا ہے انہیں 5 منگیا تے میں انہوں ہن سانو مطمئن پہ کردے ہو کہ نہیں نہیں میں میرے بال بھی نہیں، تو یہ پیارے ہوتے ہیں، کیا کیا جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، واہ، کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف دی ہے، اللہ، پھر وہ دوڑے آئے، ابو جہل بیٹھا تھا تو مارا اسے، ابو جہل کو پتا تھا یہ دلیر بڑے، واہ، جرری بڑے، جرت نہیں تھی آگے بلکہ عاجزی کرنے لگا، کہنے لگا حمزہ مجھے مار رہے ہیں، آپ کو پتا تو ہے وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے نیا دین معاذ اللہ ایجاد کر لیا ہے۔ تو اتنا محبت میں غلبہ تھا حضرت امیر حمزہ کو، فرمانے لگے اگر یہ بات ہے تو سن، آج کے بعد میرا بھی دین وہی ہے جو محمد عربی کا دین ہے۔ پھر بڑا پیار کیا انہوں نے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان سے بڑی محبت فرمائی۔ میرے کریم فرمانے لگے مجھے میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت امیر حمزہ ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے تو خیر کافی سارے لوگ محبت سے کہہ دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے کوئی نام بتا دیں، آپ سے بھی مشورہ کرتے ہوں گے، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، اتنے بڑے مجمع میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے کسی نے کہا ہو کہ بچے کا نام رکھنا ہے تو وہ کہے میرے چچا کے نام پہ رکھ لو؟ کیا بات ہے، کتنے سارے لوگ ہیں، یہ میرے چچا کا نام ہے اور مجھے چچا بڑا پیارا ہے لہذا یہ نام آپ بھی رکھ لیں، کہا ہے کبھی کسی نے؟ چلو گھر جا کے نہ گل کرے آجے ان جے وے کہ چندہ صرف ماموں کیوں ہوتا ہے، چاچو کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، کہتے ہیں چندہ ماموں، بھئی چندہ چاچو کیوں نہیں؟ چاچو جتنا مرضی خوبصورت ہو چندہ ہو سکتا، اے تو سن گل کیتی ہے پکار جا کے نہیں کرنی۔ او بھائی کچھ معاملات میں نہ کہیں ہم کسی ایک کونے پہ سائیڈ مارتے، اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، والد بھی ایسا کرتا ہے والدہ بھی کرتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتا۔ رشتوں میں توازن رکھنا چاہیے، دونوں جانب محبت کا زور ہونا چاہیے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا میرے چچا کے نام پہ نام رکھ لو، لیکن ایک شخص نے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، نام کیا رکھوں؟ فرمایا میرے چچا کے نام پہ حمزہ نام رکھو، ان کے نام پہ نام رکھو، ان کے نام سے برکت لو۔ تو بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیار تھا، بڑے بہادر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا نہ دین قبول کرنے کا تو 1 منٹ نہیں لگایا، ابو جہل سے کہا جا پھر میرا بھی وہی دین ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں قوت فیصلہ ہی کوئی نہیں، یہ 2 منٹ کا کلپ دیکھتے ہیں اور ان کے ارادے بدل جاتے ہیں، واہ، بہت فلانا بھی موٹیویشنل اسپیکر آ گیا تو فلانا بھی آ گیا۔ بھائی کوئی رائے بھی ہوتی انسان کی، اس کا کوئی اپنا بھی نقطہ نظر ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، جو آیا جس طرح کی بات کی آپ مان گئے؟ اعصابی مضبوطی پیدا کریں، آپ فیصلے کی طاقت پیدا کریں، آپ نے کس طرف جانا ہے وہ فیلڈ اختیار کریں، اور ڈرے ڈرے فیصلے نہ کریں، سہمے سہمے فیصلے نہ کریں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ طاقتور فیصلے کرنا سیکھیں۔ ہم کسی جگہ عقیدت بھی رکھتے ہیں، شاگرد بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، پر ہمارے فیصلوں کا حال یہ ہوتا ہے
کہ شادی کے موقع پر ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں سمجھا سکتے کہ بھئی یہ بینڈ باجا نہیں بجانا، یہ غیر شرعی ہے. اپنے گھر میں بھی دین نافذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو کہاں ہے ہماری قوت فیصلہ؟ آپ یہ حضرت امیر حمزہ سے سیکھیں، طاقتور فیصلے کریں. اور بندے نے ارادہ ہی کرنا ہوتا ہے، مدد تو اللہ فرماتا ہے. دوسری بات، حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ پڑھ لیا نا، پھر جان، دل، وطن، ہر چیز دین پہ قربان کر دی. آپ نے ایک کام کرنا جو ہے، پھر تھکا تھکا کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کام جو کرنا ہے، وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یار آپ مولوی ہیں، کوئی آپ کو مولوی صاحب کہے تو غصہ نہیں کرنا، اس کو شرم والی بات نہیں بنانا، یہ تو ناز ہے ہمارا. ایک کام کرنا ہے تو پھر اس میں جھچکنے کا کیا مطلب؟ پھر اس کے اندر ہر وقت پریشان رہنے کا کیا مطلب؟ جو کام کریں پھر دل و جان سے کریں. ایک کریں زندگی میں صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں، زبردست کر کے کریں. سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہر چیز پیش کی ہے دین کے نام، ہر چیز. اور آخر میں باری آئی جان دینے کی. بڑے دلیر تھے، طاقت نہیں تھی کسی دشمن کی کہ وہ دو بدو لڑائی کر کے یا سامنے آ کے یا گتھم گتھا ہو کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت سکے. یہ طاقت نہیں تھی. جناب واخشی انہوں نے آپ کو شہید کیا، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں میں تو پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھا تھا، وہاں سے میں نے نیزہ پھینکا اور ان کے سینے میں لگا، پیٹ میں لگا اور وہ گر گئے. اٹھنا چاہا، دوبارہ اٹھ نہ سکے. شہادت پیش کر دی حضرت امیر حمزہ نے، جان دے دی. صبح انقلاب نہیں آ گیا تھا، صبح مکہ فتح نہیں ہو گیا تھا. ان کی شہادت کے کوئی 1 مہینے کے بعد انقلاب نہیں آیا. اس کے بعد کئی جنگیں ہوئیں، کئی حالات آئے اور محنت کرنی پڑی. لیکن یہ جو فتح اسلام کو ملی ہے نا، اس فتح کے دامن میں جو خون ہے ان میں سے سب سے مضبوط خون حضرت امیر حمزہ کا خون. جان پیش کی ہے، نذرانہ پیش کیا. جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، قدم نہ پیچھا ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے مانگ ساں، تیرے کتیاں دے پیر چومے ساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو مانگ سے میں پیش کرے سا. جب ہے ہی تیری تو جس وقت مانگیں گے پیش کر دیں گے. تو بھائی حضرت امیر حمزہ نے جان دی. اچھا پھر آپ کو ایک بات عرض کروں، باقی آپ کسی جگہ ڈیوٹی کریں تو اجر دیر سے ملتا ہے، بلکہ میں تو بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ فلانی جگہ نوکری کرتے ہیں تنخواہ ہی نہیں ٹائم پہ دیتے. دین کی نوکری کا کمال یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کئی نسلوں کو اجر ملتا رہتا. حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، میدان احد میں جان دے گئے. اعزاز پتہ کیا ملا ہے؟ رسول کریم ان کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے، حضور جاتے تھے. ساری کائنات گنبد خضرا پہ حاضری دیتی اور محبوب انہیں شرف دیتے تھے. حضور شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، بلندی درجات کی دعا کرتے. پھر خلفائے راشدین بھی جاتے، صحابہ حاضری دیتے. شیخ محقق نے لکھا ہے جو ان کو سلام کرے نا شہداء احد کو، یہ جواب بھی دیتے. آج بھی وہاں رونق لگی رہتی ہے، لوگ سلام عقیدت پیش کرتے، ان کی خدمات کو لوگ سلام پیش کرتے ہیں. 46 سال گزر گئے تھے ان کے وصال کو، شہادت کو. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. اس وقت کچھ تعمیرات کی جا رہی تھیں تو یہاں سے کچھ نہر گزارنی تھی، تو کچھ لوگ کام کر رہے تھے. حضرت امیر حمزہ کا مزار کھل گیا تو کام کرتے ہوئے وہ بیلچہ ان کے قدم کو لگا تو تازہ خون جاری ہو گیا. کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے،
میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں. 3 باتیں میں نے آپ نے ہلنا نہیں اپنی جگہ سے. سب نے یہ میری خصوصی گزارش ہے, یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک تو اپنے اندر نظریاتی پختگی پیدا کریں. یہ روز جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا, پتہ نہیں کون ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کون ٹھیک ہے, آج تک نہیں آپ کو پتہ چلا. نظریاتی پختگی, عقائد پر مضبوطی حاصل کریں. جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو عمارتیں مضبوط نہیں ہوتی. فکری طور پر کبھی کسی کمزوری کا شکار نہ ہو, طاقتور رہا کریں. کہیں کوئی شبہ پیدا ہو تو اپنے علماء سے ملاقات کریں, بات کریں, کمزور نہ پڑیں. دوسری گزارش آپ سے یہ عرض کرنی ہے, صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا ہے, ان پر تبصرے نہیں کرنے. بہت اچھے, سبحان اللہ. صبح صبح آپ گئے نا پہلے دن کالج میں, فرسٹ ایئر آپ کا پہلا دن تھا, تو اردو کے ٹیچر آ گئے, انہوں نے آ کے کہا نکالو کتابیں سبق پڑھیں. تو ایک طالب علم اگر اٹھ جائے اور اٹھ کے کہے سارا آپ ایم اے اردو ہیں, اور اگر ایم اے اردو ہے تو پھر ایم ایڈ کیا ہوا ہے, اور پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں, تو کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے وہ استاد جی ہاتھ باندھ کے شاگرد کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے. ایسے ہوگا؟ انہوں نے کہنا کاکا تو نکلنا باہر, جنہوں نے پڑھنا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی ڈگریاں چیک, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ ٹیچر کہیں گے میری ڈگری دیکھے گا, سپریڈنٹ میری ڈگری دیکھے گا, پرنسپل تو کون ہے, تو کتاب نکال. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابی کا نجوم, سبحان اللہ. صحابہ ستارے ہیں, تم نے ان سے روشنی گویا حاصل کرنی. اس لیے بحثوں میں نہ پڑا کریں. وہ جو لوگ آپ کو بازو چڑھا کے کہتے ہیں نا میں تمہیں اصل بتاتا ہوں, ان سے کہ بھائی تو رہنے دے, ہمیں ان سے فیض لینے دے, چکر میں نہ پڑے. تیسری میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے, بڑے درد دل کے ساتھ جو سارا مضمون میں نے عرض کیا, اپنے آپ کو الجھاؤ سے بچائیں, محنت پوری کریں, جد و جہد پوری کریں, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں. رب جو فیصلہ کر دے. ہم بڑی جلدی گھبراتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جو میں چاہوں وہ ہو جائے. تو یہ دعویٰ درست ہونا وہی چاہیے جو رب چاہے, جو اللہ چاہے. اس نظریے پر ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت گھومتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. اب آپ نے وہ والا حال نہیں کرنا جو آتے ہوا تھا. سلام ہوگا اور مفتی صاحب دعا فرمائیں.